بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ بادشاہ کے اس وزیر کی یہ عادت تھی کہ ہر بات میں اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس بات میں بھی کوئی بہتری ہے۔ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اس بات پر کہ میری انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ غصے کی وجہ سے وزیر کو جیل میں قید کروا دیا۔ بادشاہ کچھ دنوں کے بعد جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ شکار کی غرض سے جاتے جاتے اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اور وہ جنگلی لوگ تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ ہر سال وہ کسی ایک شخص کو ذبح کرتے تھے۔ بادشاہ کو پکڑا تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور ذبح کرنے ہی والے تھے کہ جب سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا تو بادشاہ کے اندر ایک عیب نظر آیا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو جیسے ہی چھوڑا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ واپس آیا اور آ کر جو ہے نا اس وزیر کو چھوڑ دیا۔ جیل سے بلا کر کہا کہ تمہاری اس بات کی مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میری انگلی کٹی تھی، میں ذبح ہونے سے بچ گیا، اگر نہ کٹی ہوتی تو مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ یہ تو مجھے حکمت سمجھ آ گئی۔ اور جب تمہیں میں نے جیل میں ڈالا تھا تو اس وقت بھی تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام میں بھی کوئی حکمت ہوگی، تو وہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو شکار کے لیے مجھے ساتھ لے کر جاتے یقیناً، اور وہاں پر پھر ہم پکڑے جاتے، اور آپ کو تو انگلی کٹی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ چھوڑ دیتے، لیکن میرا پورا جسم صحیح سلامت ہونے کی وجہ سے مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ تو میں جیل میں چلا گیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی بات ہے۔ تو ہمارے بھی ہر کام میں جو اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے، اس میں یہ موجود ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔